الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک متبادل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا یہ آزمائش کے لیے کہ میرا بندہ میری بات مانتا ہے یا نہیں۔ اب بکری حلال ہے لیکن کتا حرام ہے، اور دونوں کا قد بد ایک جیسے ہے، گوشت اس میں بھی ہے، کھال اس میں بھی ہے۔ اب وہ حکمتیں ہیں جو اللہ کے ہاں ہیں کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے سونا جو ہے یہ حلال ہے، پاک ہے، لیکن مرد کے لیے جائز نہیں اس کا استعمال۔ اگر مرد کی جیب میں ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا استعمال حرام ہے۔ حرام ہونے سے وہ چیز نجس بھی نہیں ہوتی، کبھی نجس بھی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی معنی یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سونا حلال ہے، ریشم حلال ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آزمائش کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کس کے لیے حلال کر دے، کس کو حلال کر دے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس طریقے سے اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اس کو آدمی دیکھ سکتا ہے، محبت کی نظر سے قریب ہو سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے، لیکن وہاں پر جہاں پر شیطانی خطرہ اگر ہو تو وہ عام طور پر پرایوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر ان کو جو ہے اس شہوت کی نظر سے دیکھنا منع ہے، حرام ہے۔ اب مثلا ایک عورت سے آپ بات کر رہے ہیں، اس میں اللہ نے حسن دیا ہے اور ایسے کہ شیطان کا خطرہ موجود رہتا ہے تو اسے آدمی تھوڑا ہٹ کر رہے۔ اگر ایک ایسی عورت ہے کہ بالکل بوڑھی ہیں، جھریاں ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں، نہ کوئی اس میں کوئی کشش ہے، اس کی طرف دیکھنے میں یا کچھ کرنے میں کوئی گناہ ہی نہیں، اگر اس کا چہرہ کھلا بھی رہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ شریعت کا مقصد جو ہے نا وہ چہرے سے نہیں ہے، شریعت کا مقصد گناہ سے بچانا ہے۔ لیکن اپنی ماں سے پردہ نہیں ہے، اپنے بھائی سے نہیں ہے، اپنی بہن سے نہیں ہے، اپنی بیٹی سے نہیں، کیونکہ وہاں یہ خیالات نہیں جاتے۔ یہاں پر کہا یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ جب آدمی ایک چیز کے قریب جاتا ہے تو اس کے اندر وہ پھر اب میں ادھر بیٹھا ہوں تو مجھے آگ تھوڑی چوئے گی، لیکن آگ کے قریب جاؤں گا تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ جل جائے۔ یہ بعض لوگ اتنے اچھے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے ایسے عمل کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا تو ایک عورت بیچاری آئی، جوان عورت، کافروں سے بچنے کے لیے ایک جگہ آ گئی، تو ایک طالب علم نے دیکھا کہ بیچاری مجبور ہے اور یہ آئی ہے تو اس کو جگہ دے دی، کیونکہ کافر حملہ کر رہے تھے۔ لیکن شیطان میں دل میں ڈالا کہ یہ تو بالکل اکیلے ہیں، تو شیطان اب بار بار کوشش کر رہا ہے گناہ کی، اور وہاں اس کی جو چراغ تھا، موم بتی تھی، وہ اپنی انگلی کو ایسے کر رہا ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں، دیکھا کہ نہیں، پھر گناہ کا خیال ہٹ جاتا، پھر آتا، پھر جلا، ساری انگلیاں جلا دی، گناہ نہیں کیا سبا تھا، کیونکہ میں ایک چھوٹی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں اس بڑی آگ کو کیسے برداشت کر لوں گا۔ لوگوں نے کتنے، ایک طالب علم تھا، اسے کسی نے ایک کام کا کہا کہ آپ اوپر آ جائیں، اوپر بلڈنگ میں، اور یہ سبزی میں وہاں لے لوں گی، اور ان کے دل میں کوئی غلط بات آ گئی۔ اب وہ جب اندر آ گیا تو دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ اگر آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو میں چلاؤں گی کہ یہ اس طریقے سے برے نیت سے آیا تھا، ظاہر ہے۔ اب اس نے کہا مجھے 1 منٹ دے دیں، اور وہ گیا باتھ روم میں اور پوری گندگی اللہ کے لیے اپنے جسم پہ لگا لی کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، اندازہ لگائے کہ یہ میرے قریب اب نہیں آئے گی، اور یہ وہ۔
بس اس نے کہا بھاگے بھاگے یہ کیا. وہ گیا اور اپنے آپ کو ایک نہر اور وہاں پر دھو لیا اور چھپ کر کے آ گیا. اپنے درس میں بھی لیٹ ہو گیا استاذ. اب استاذ بھی نیک تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک کرامت دکھا دی کہ استاذ کو خوشبو آنے لگ گئی. دیکھیں اللہ کی کام، چونکہ خوشبو تھا. تو وہ ایسے جب وہاں طالب علم چھپا بیٹھا تھا ایک طرف کہ لیٹ آیا ہوں، تو استاذ نے کہا ارے کس نے یہ خوشبو لگائی، یہ بہت زیادہ ہے. تو وہ شرمندہ ہو گیا کہ کہیں وہ بدبو شاید پوری ختم نہیں ہوئی اور استاد ایک تن سے کر رہے ہوں کہ مطلب یہ ہے. تو 2-3 بار جب کہا تو اس نے کہا کہ حضرت وہ بدبو مجھ سے آ رہی ہے. کہتے واللہ ایسے خوشبو تو ہم نے کبھی سونگی نہیں، بتاؤ کیا بات. اس نے جب بتایا تو استاد بھی رو رہا اور لڑکے بھی. یہ پاک دامنی ہوتی. اتنے پاک لوگ دنیا میں موجود ہیں الحمدللہ. ویسے تو پاکوں پر بھی الزام لگتے ہیں. یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، جیل میں ڈالا گیا، لیکن آخر کار فتح یوسف علیہ السلام کی تھی کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ بنا دیا. تو کچھ لوگ آپ پر لگائیں گے الزام، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیں گے. یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، عام انسان تو تھے نا، لیکن اس پہ لگا دیا کہ یہ ایسے ہے. اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا. تو میرے عزیزوں، لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے کہ میرا رب ناراض ہوتا ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، یہ فحش و گندی چیز ہے. ساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے. کیونکہ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں ان کو ایک بیماری لگتی ہے کہ وہ بالکل زبردست اور خطرناک بیماری ہے. آج کل تمام بیماریوں سے سخت بیماری وہی ہے، ایڈز اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس چیز سے بچاتا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے. کیا ہے کہ اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ گناہ ہوتا ہے. مثلا غیبت، اور غیبت ایسی چیز نہیں جس میں برائی ہے اس کو بیان کرنا غیبت ہے. جس میں برائی نہیں اور آپ بیان کرو تو تہمت ہے، اس کو تو کوڑے لگنے چاہیے. فرمائے الغیبت ہو یعنی جس میں برائی ہے اور آپ بیان کریں اور وہ ایسے. ہمارا کام یہی ہے، اور کوئی کام تو ہے نا. اپنی برائیاں ہم نہیں بنائیں، آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ ہمارا کام ہے. آپ دیکھ لیں بعض لوگوں کا بس یہی ڈیوٹی ہے. ارے آپ کو پتہ ہے یہ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوتا، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بزرگ تھے، اس کے رونے کی وجہ سے وہ جگہ گیلی ہو گئی تو ہمسائی آئی، اس نے کہا یہاں کسی نے پیشاب کیا، جبکہ وہ ایسے آنسو تھے کہ جو جہنم کی آگ کو بجھانے والے تھے. اس کے متعلق غلط سوچ، یہ غلط سوچیں. کل میں نے جو واقعہ بیان کی یہ بہت ہے کہ آپ کس کے متعلق ایسی بات کہہ دیں کہ وہ بزرگی کی بجائے الٹا ہو جاتا ہے، وہ ایک گندا انسان آپ کا نظر آئے گا. یہ کہ آپ کی سوچ پر ہے کہ آپ نے اس بات کو کیسے لیا. سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی؟ تو زنا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جس کو ہم زنا سمجھتے ہیں، بلکہ غیبت جو بولنا ہے یہ بھی زنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. آپ کسی کو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ بیچارہ تو دانت نکالے گا، آنکھ کا علاج کرے گا تو اس کا نظر تو پڑے گی. چاہیے تو یہ ہے کہ مریض صرف اتنی جگہ دکھائے جتنی کہ علاج ہے. ہم اسے ایک انجیکشن لگانا ہے تو اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ وہ سب کچھ اتار دے. یعنی مطلب جتنی انجیکشن کی جگہ اتنی سی بس ادھر ہی ایسے کرے اور کپڑا لگایا ہو. یعنی ایک مسلمان صحیح ڈاکٹر ایسے ہی کرتے. اور جو مسلمان نہ ایسے لگا ارے اتارو یہ سارا، ارے تو ساری جگہ پہ انجیکشن لگانا ہے یا کیا کرنا؟ یعنی ایک ہی جگہ ہے نا، بس اتنا ہی نظر آئے بس. یہ اسلام سکھاتا ہے. جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں تو بس جو بھی کرو بس ٹھیک ہے. تو فرمایا زنا کی قسمیں یہ کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کسی کو دیکھتی ہے غلط دیکھنا. کان بھی زنا کرتا ہے، غلط سننا، کسی کی بات چھپ کر کے سننا. بعضوں کی عادت ہوتی ہے دروازے کے ساتھ روایت ایسے ٹھیک ہو جائیں گے. کسی کا فون سننا، کسی کا، یہ سب غلط. بعض لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں
اور وہ سب سے پہلے کسی کی ڈائری اٹھاتے ہیں، یار اس میں گھر کی باتیں ہو سکتی ہیں، اور آپ بغیر پوچھے اٹھا رہے ہو، ہر جگہ ہاتھ ماریں گے، ایسے دیکھیں گے، یہ غلط بات ہے۔ جی تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ زنا کی سزا دنیا میں کیا ہے، دنیا میں زنا کہ آپ کی عبادت کا مزہ ختم ہو جائے گا، آپ کو دل نہیں چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں، میں کوئی تلاوت کروں، بس ایسے تنگ تنگ ہوں گے، بزور جو کچھ کرو سمجھو کہ میں نے کوئی زنا کیا۔ اب زنا کا یہ معنی نہیں کہ جو خاص ہم جس کو زنا سمجھتے ہیں بس وہی ہے، ہو سکتا ہے ہماری نظر غلط پڑی ہو، ہم نے کان غلط استعمال کیا ہو، بولے غلط ہو، چلیں غلط کام کی طرف، یہ چلنا بھی ایک ہے نا، بعض غلط ناچ کی طرف جا رہے ہیں، ادھر بے پردہ عورتیں ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اچھا، کسی اجنبی عورت سے اکیلے ملاقات کیسے؟ دیکھیے دو قسم کی جگہ، اگر ایک ایسی بات ہے کہ مثلا آپ کسی عورت کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، دروازہ کھلا رکھیں، یعنی ایسے نہیں کہ وہ اکیلے ہیں اور دوسرا کوئی اس کی آواز، دروازہ کھلا رکھیں، یا آواز زور زور سے، کوئی زور زور سے بولیں کہ دوسرے کے ذہن میں آئے کہ یہ بول کیا رہے ہیں، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن بالکل کوئی آ ہی نہیں رہا، جا ہی نہیں رہے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ اس لیے کہ جہاں لوگ آتے جاتے ہیں وہ مناسب جگہ ہوتی ہے، جہاں لوگ آنے، اچانک کوئی آ جائے، ایسی جگہ آدمی کو پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ اب بعض لوگ اتنے پاک ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں، جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں دروازے پر تو ایسے نظر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، دروازے کے سے بھی ایک طرف ہوتے ہیں، بیل بجا کر کے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے استاذ تھے، ایک طالب علم آئے ان کے گھر، اور دروازے پر تو اس کی بچی باہر نکلی، پھر اندر چلے، کہتے کوئی اندھا باہر کھڑا ہے، وہ اندھا نہیں تھا، وہ کیا تھے؟ ایک بزرگ تھے، پاکستان آئے ہوئے تھے، پشاور آئے ہوئے تھے، تو عورتیں وہاں گزر رہی تھیں اور وہ دیکھتے بھی نہیں، سب کی نظر نیچے ہوتی تھی، ان کے ذہن میں تو شاید یہ کہ سارے اندھے ہیں، اندھے نہیں ہوتے، وہ آگے انگلیاں بھی ایسے ایسے کرتے تھے، یہ دیکھتے نہیں کوئی ہے نا، ایسے ایسے کرتے، ایسے کرتے ہیں نا کہ یہ جو دیکھ نہیں رہا ہے تو اس کی نظر نہیں آ رہا یا کیا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے اور نظر بدل کیا۔ اب کبھی کبھی ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہو رہا ہے تو میں جسم کے اس حصے کو ختم کر دوں کہ جس سے انسان گناہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، دیکھیں نا، ایک چیز کے طریقے ہیں دو تین، جو جائز طریقے ہیں وہ نبی بتاتے تھے، اب یہ اپنے جسم کو کاٹنا، ہاں خصی بنانا، یہ جو ہے یہ غلط ہے، کیا ہے؟ غلط، جسم کو نہیں، یہ جسم اللہ نے دیا ہے اس کو، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی کمزوری لائیں، وہ چیزیں نہ کھائیں کہ جس سے آدمی میں طاقت آتی ہے، اور پھر جو ہے طاقت کے ساتھ جو ہے آدمی کے خیالات آگے پیچھے جاتے ہیں، وہ چیزیں نہ کھائیں جب تک شادی نہ ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ روزے رکھیں، کیونکہ روزے سے بھی انسان کمزور ہوتا ہے، انڈے ونڈے نہ کھائے، بیٹھے ہوئے چار چار انڈے دبا رہا ہے نا، یہ ٹھیک ہے۔ اور والدہ کو دیکھنا چاہیے، والد کو بھی، کہ میں بچوں کو، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، جوان ہے، وہ چیزیں دوں کہ ان کے اندر وہ طاقت نہ آئے کہ جس سے پھر اس کی بد نظری ہو اور اس طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ ایک عمل ہے جس کو مشت زنی کہتے ہیں، یعنی جسم کے کسی حصے سے اپنی خواہش پوری کرنا، جیسے میاں بیوی کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ کسی دوسری چیز سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت کے دن اگر اس نے ہاتھ سے یہ کیا تو اس کے ہاتھ سے جو ہے یہ نظر آئے گا، یہ ساری چیزیں برائی کی، تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایسے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ کہ ایک مرد اپنی عورت سے کتنے دور رہ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم لوگ باہر آئے ہیں، کوئی سال کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی بیوی سے پوچھے کہ دیکھیں میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، اب یہ حق آپ کا ہے، آپ کی مرضی ہے، مجھے اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ سال رہیں، 2 سال رہیں، 3 سال رہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، اب آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ راستے پہ گزر رہے تھے تو ایک آواز سنی ایک عورت کی جو اکیلے تھی، ایسے گانے گا رہی تھی اور اپنے میاں کو یاد کر رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ جہاد پہ جاتے تھے، کبھی تجارت، کبھی دور جاتے تھے، تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ ایک چیز معلوم کریں کہ ایک چیز کا حل کیا ہے۔ وہ فوراً دوڑے، کہاں گئے؟ اپنی بیوی کے پاس۔ وہ کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ جو ہماری بیماریوں کا علاج ہے اور ہماری نادانیوں کا علاج ہے، قرآن پاک کے آئین ہے، دستور ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ اخبار ہیں، خبریں ہیں پچھلی قوموں کے، کہ جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئی، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ یہ چونکہ ہدایت کی کتاب ہے اس لیے اس میں قصے دیے، قصوں کی کتاب نہیں کہ وقت گزاریں، یہ عبرت کے واقعات ہیں، قصے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، ہدایت نصیب ہو۔ اس لیے جب ہم قصے بیان کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصص، نیک لوگوں کے واقعات، برے لوگوں کے واقعات، ان کا انجام بتایا ہے، تاکہ ہم اگر کوئی ایسے عمل کریں کہ وہ صحیح نہیں تو ہمیں اس کا انجام کا پتہ ہو، اگر ہم کوئی ایسے عمل کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہو تو ہمیں اس کا انجام کا پتہ ہو، ثواب کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی دیتا ہے، حشر میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، مختلف سے۔ اصل تو آخرت ہے، لیکن دنیا میں تھوڑا سمجھانے کے لیے کبھی جھٹکا دے دیا، کبھی اس کو کسی بھی چیز میں آزما دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی یہ صرف نہیں کہ صرف لے کر آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے۔ مال دیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کوئی تو اللہ کے کام میں لگا لیتے ہیں، مسجد، مدرسہ، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو، اور کبھی جو ہے آدمی ناچ گانے، فضولیات اور اس میں اڑا رہا ہے۔ تو یہ مال کبھی ادھر کبھی ادھر۔ چھری ہے، آپ نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، یا آپ نے کسی کے لیے کوئی جانور کاٹ دیا اور اس کو کھلا دیا، یعنی آپ ایک چیز سے اچھا جی میری زبان ہے، میں اسے ذکر کروں، تلاوت کروں، استغفار کروں، درود پڑھوں، اور کہیں خدا نخواستہ گالی دوں، کوئی جھوٹ بولوں، غیبت کروں، بہتان ہے، تہمت ہے، یہ اب گناہ کی چیزیں زبان سے آپ کدھر بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور جنات کو اختیار، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جس کی چاہیے جو بھی کرو، فرشتوں کو اجازت نہیں، اختیار نہیں ہے، انسان کو اختیار۔ تو قرآن میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں۔ وعدہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ وعید اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی۔ اخبار بھی ہیں جیسے خبریں ہیں، عبر بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکام بھی رکھے ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور نواہی بھی ہیں، نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو۔ ان نواہی کے اندر ایک ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کریں، بلکہ کہا اس کے قریب نہ جائیں۔ قریب جانا یہ ہے کہ دیکھنا ہے اور ایسے باتیں کہ جو مناسب نہیں ہیں وہ آدمی کرے، تو اس طرح فوٹوز دیکھے الٹے سیدھے، تو یہ جو ہیں نہیں چاہیے۔ اور کافی چیزیں ذکر ہو گئی تھیں کہ اجنبی عورت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، زنا کی سزا کیا ہے، زنا کی اقسام کتنی ہیں، ہے نا؟ اور یہ زنا صرف جس کو ہم زنا سمجھتے ہیں وہ ہے، یا یہ آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے، یہ سب ہیں۔ اس سے آدمی احتراز کرے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کی نظر نیچے ہو تو کچھ چیز نظر نہیں آتی، تو دماغ میں بھی نہیں آتی۔ جب آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے ساتھ اس کے دماغ میں چلی جاتی ہے، اور دماغ پھر آرڈر دیتے ہیں آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، یہ نہ کریں، اس طریقے سے۔ بہرحال بیوی سے جدائی کی مدت بیان ہو گئی تھی۔ دیور کا حکم، اصل میں دیور جو ہے وہ گھر میں ہوتا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دیور برا ہو، لیکن آپ نے اپنے گھر میں ہی ایک الماری کو تالا لگایا تو کیا آپ کے بچے چور ہیں؟ نہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے باہر سے اور کسی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت، اب آپ لوگوں نے جو نقاب کیا ہے یا جو نقاب عورتیں کرتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی برا ہے، ہر جوان برا ہے، یا کوئی، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی، اس لیے ہم نے شروع سے ہی کیا ہوا۔ ورنہ ایسے ایسے اچھے لوگ ہیں کہ اگر
کسی کا نقاب نہ بھی ہو تو وہ نہیں دیکھتے اور ان کا وہ نہیں ہوتا اس طریقے سے. بہرحال لیکن اسلام تو ہمیں وہ بات بتاتے ایک اصول بتاتا ہے تاکہ انسان جو ہے اس میں محفوظ رہے. اب عورت کو کوئی تنگ کرنے کے لیے پردے کا نہیں کہا، بلکہ تنگ کرنے والوں سے بچانے کے لیے کیا ہے کہ کوئی آپ دیکھیں کہ جو عورت پردے دار ہوتی ہیں لوگ عزت بھی کرتے ہیں اور اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن جو عورت پردہ نہیں کرتی کوئی ایسے عام کوئی مرد نہ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ ہے. تو عزت پردہ دار عورت کی ہے اور یہ حکم اللہ کا ہے، کسی مولوی کا تو ہے نہیں. یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا مولوی ہر وقت پردہ 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 پردہ. نہیں، مولوی کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ اس بات کو پہنچاتا ہے، بات تو اللہ کی ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ زنا مت کرو تو یہ ہر وقت کیا زنا مت کرو، یہ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے کہ وہ تو صرف کہہ رہا ہے، پہنچا رہا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے. اب آپ لوگ کسی کو اچھی بات بتائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہر وقت آپ لوگ کہ یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. ہم نہیں کہتے، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے. ہم تو صرف بات کو پہنچا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پہنچا رہے ہیں. تو آدمی گھر کے اندر بھی حفاظت کرے کہ جہاں اپنے جو ہے میاں کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی جائز بات آدمی کر سکتے ہیں، یہ لے آؤ یہ نہ لاؤ، لیکن ایسے اکیلے ہونا کہ اس میں شیطان کا آ جائے تو ایسے نہیں. ہاں اگر سارے بیٹھے ہیں تو یہ بھی بیٹھ جائے پردے میں ایک چادر لے کر کے، اس طرح عام لوگوں کی طرح نہیں. تو گھر کا پردہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بالکل باہر کے پردے کی طرح. گھر کا پردہ اتنا ہوتا ہے کہ بس آگے پیچھے کی باتیں نہ ہوں، اکیلے ساتھ جائیں نہیں، اکیلے آئیں، یہ چیز. اسقاط حمل کا میں نے بتا دیا تھا کہ اسقاط حمل جو ہے حمل کا گرانا 4 مہینے تک، چونکہ اس میں جان نہیں آئی ہوتی، تو اگر کوئی مسئلہ ہے کہ اگر ڈاکٹر بتا دے کہ اب ضروری ہے اس کا گرانا، تو پھر جو ہے آدمی 4 مہینے تک کر سکے، اس میں جان نہیں آئی ہوتی. لیکن 4 مہینے کے بعد چونکہ اس میں جان آ جاتی ہے تو پھر وہ ایک قتل میں شمار ہوتا ہے. ایسے نہ کیا جائے. بیوی پر شک نہیں کرنا چاہیے. یہ ویسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے شک، اتنی سی بات ہوتی ہے اور ایسے بنا دیتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں یہ کوئی پہاڑ کا ایک غار ہے، چھوٹے سراخ. یہ باتوں کی عادت ہوتی ہے، شکی مزاج ہوتے ہیں. یعنی طریقہ یہ ہے کہ آپ بات کو اچھائی کی طرف لے جائیں. فَإِنِّي عَلِمْتُ بِأَنَّكَ نَجْوَى وَلُبْسُ